سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبا ہمارا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اپنے آپ کو سبحان کہہ کے متعارف کروایا۔
ذکر شروع ہو رہا ہے سفر معراج کا۔ رب بتانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا۔ اگر فقط حضور ارشاد فرما دیتے ہمارا تو اس پر بھی ایمان تھا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں اور تھے جو آج بھی لفظ سبحان کی تشریح بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے جی خواب میں معراج ہوئی، تو خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواب میں تو ہم بھی ہواؤں فضاؤں میں اڑ سکتے ہیں، آنے واحد میں ہزاروں لاکھوں میل کا سفر کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پر یہ بدبخت یہ نہیں جانتے کہ تو ہے، وہ ہیں، تیرا ان کے ساتھ کیا مقابلہ۔ تیری اوقات تو اتنی ہے کہ تیرا بچہ، تیرا دربان، تیرے پاس کھڑا ہونے والا، بیٹھنے والا، کئی دفعہ تیرے منہ پہ، کئی دفعہ تیری پیٹھ پیچھے تیری برائیاں کرتا ہے، اور اس میں کافی حد تک صداقت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے قول و فعل میں تضاد، ہمارے قول و فعل میں تضاد، ہمارا وجود اس لائق نہیں ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، اس کی قسم اٹھائی جائے، یہ اس لائق نہیں ہے۔ اور اللہ کا حبیب ایسی ہستی ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم۔ بعض نے اس کو کہا کہ چڑھتے سورج کی قسم، تو حضور بھی تو آفتاب نبوت ہے نا، حضور بھی تو آفتاب نبوت ہے۔ پہلے وہ قمقمیں، وہ روشنائیاں جہاں کو منور کر رہی تھیں، لیکن تاریکی ابھی باقی تھی۔ 1,23,000 یکم و بیش انبیاء و مرسلین آئے، ان کو ایک ایریا، مخصوص ایریا دے دیا گیا، ان کی لمٹ باندھ دی گئی، اور کہا یہاں پہ میرے دین کی تبلیغ کرو۔ انہوں نے کیا، وہ اس ایریے کے لیے تو روشنی ہے، باقی ایریا کدھر جائے گا؟ تو جب آفتاب نبوت روشن ہوا تو پھر ہر خشک و تر شے، ہر جگہ میرے مصطفیٰ کے نور سے منور ہوئی۔ جہاں پر کسی کی روشنی نہ پہنچ سکی، وہاں پر بھی میرے مصطفیٰ کی نبوت کی روشنی پہنچی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، ایک وہ زمانہ جس زمانے نے، مفسرین نے تو بڑی خوبصورت تفاسیر کی ہیں، کمال ہے، دل پڑھتے خوش ہو جاتا ہے کہ یہی حق تھا ان آیات کی تفسیر کا۔ ایک رائے میرے ذہن میں بھی آتی ہے، میں تو ان کے جوتیاں سیدھی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، یہاں پہ کچھ علماء نے یہاں پہ بیان کیا، انہوں نے کہا جی حضور کی جو واللیل کی زلفیں ہیں نا، حضور کی زلف مبارک کی یہاں پہ بات کی گئی، ایسا بھی ممکن ہے، لیکن بڑی قابل توجہ بات ہے۔ ایک وہ وقت جب آفتاب نبوت روشن ہوا اور کائنات کو منور کرتا چلا گیا، وہ زمانہ تو تھا ہی، ایک وہ زمانہ بھی ہے جب والضحیٰ کا مکھڑا نظر نہیں آتا، لیکن حکومت انہی کی ہے۔ آفتاب کا مکھڑا
والضحیٰ کا مکھڑا نظر نہیں آ رہا، ہر کوئی مدینے بھاگا جا رہا ہے۔ آج اس ظلمن کدے میں جہاں پہ نفسا نفسی کا عالم عروج پر ہے، ہر جگہ ہر بندہ بغل میں چھری دبائے پھر رہا ہے کہ کس کو کہاں کاٹا جائے۔ لیکن اس دور میں بھی ایک ہستی ایسی ہے اللہ کے بعد، دنیا اس کی زلفوں کی اسیر ہے۔ حضور کا سراپا تو ایسا ہے، اور ایسا سراپا فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب تیرے شہر کی قسم، اپنے شہر کو، شہر مکہ کو۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ جب حضور مکہ میں تھے تو اس آیت کے تفسیر کا تعلق مکہ سے تھا، جب حضور مدینے چلے گئے تو اب اس آیت کی تفسیر کا تعلق مدینے سے ہو گیا ہے۔ اب یہ آیت مدینے کے لیے ہے۔ اللہ نے جب اپنے گھر کا ذکر کیا تو اللہ فرماتا ہے میرا گھر ام القریٰ ہے، میرا گھر قریہ، چگی کو کہتے ہیں ڈیرے کو۔ گاؤں میں جائیں نا تو لوگوں نے اپنی زمینوں میں فصلوں میں 5-7 گھروں کا ایک ڈیرا بنایا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قریہ۔ اور وہ جو قریے ہے نا، اللہ فرماتا ہے ان کی اصل تو ہے میرا گھر ام القریٰ۔ جہاں پہ لفظ آ جاتا ہے، یہ جو الف میم کا مادہ ہے، یہ اصل کی طرف اس بات کو لوٹاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے۔ ماں کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ ماں اولاد کی اصل ہے، کیونکہ اولاد اسی سے نکلتی ہے، اسی سے جنم لیتی ہے۔ قرآن پاک کو الکتاب کہا جاتا ہے۔ جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے وہ سارے حق ہیں، اپنی جگہ پر مسلمہ ہیں، لیکن جب قرآن آیا اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہی، اسی لیے قرآن کو الکتاب کہا جاتا ہے، تمام کتابوں کی اصل۔ اور حضور کو رسول نبی الامی کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے یہاں معنی اپنی مرضی سے امی کا معنی ان پڑھ کر دیا، امی کا معنی ان پڑھ کر دیا۔ مجھے بتائیں جب قرآن پاک کو ام الکتاب کہا گیا ہے تو کیا یہ ان پڑھوں کی کتاب ہے؟ کیا اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ ان پڑھوں کی کتاب ہے؟ جب ام القریٰ مکہ شریف کو کہا گیا تو اسے کیا ان پڑھوں کا شہر کہیں گے؟ کہے گا نہیں نہیں، وہ تو کائنات کی اصل ہے، یہ تو ساری کتابوں کی اصل ہے۔ تو جب تیری اور میری بات آئے تو ہماری اماں کو ام ماں کہا جائے، تو رسول کی بات آئے تو ان پڑھ؟ نہ، رسول ہے نبی الامی کا مطلب یہ ہے، یہ وہ محبوب ہے جو ساری کائنات کی اصل ہے، سارے رسولوں کی اصل ہے، سارے نبیوں کی اصل ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ یہ وہ غیب دان نبی ہے، یہ وہ غیب دان نبی ہے۔ لوگوں نے بہت ساری باتوں کو بہت جگہ پر منسوب کر لیا۔ اس دور میں منافقین موجود تھے، رستے میں اٹکیلیاں کرنے کے لیے۔ اس دور میں مرزا جیلمی جیسے لوگ موجود ہیں۔ اگر پوچھیں بھئی آپ پڑھے کہاں، کہتے نہیں جی اتنا دین آنا چاہیے جس سے بندہ خود معنی اخذ کر لے، خود معنی اخذ کر لے۔ کیا معنی اخذ کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب تیرے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو ہاتھ سے یہ ہاتھ مراد لوگے یا ہاتھ کی تشریح کر، لیکن وہ مفہومی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بات بتائی کس نے؟ کہتا جی اللہ کی رضا
حضور کی رضا میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ انہوں نے کہا کمال جاؤں تیری عقل پہ، جب بات آتی ہے سمجھانے کی۔ اب اللہ قرآن پاک میں فرماتا الف لام میم، اس کا کوئی محدث کوئی مفسر ترجمہ تو کرے نا، کوئی کرے تو صحیح۔ یہاں پہ ہر ایک کی قلم رک جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول جانے۔ درس گاہوں میں یہ بتایا جاتا ہے اصول و ضوابط کیا ہیں کلام کے، وہاں پہ ترجمے رٹائے نہیں جاتے کہ یہ رٹا لگا لو اور جا کے سنا دینا، نہ وہاں پہ آپ کو تفسیر اور اصول تفسیر سکھایا جاتا ہے، فن حدیث اور اصول حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پہ آپ کو آداب بتائے جاتے ہیں، الفاظ کی تفسیر کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ جب تم 12-15 سال لگا لیتے ہو نا، پھر بھی تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تو قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرے، پھر کہا جاتا ہے اب 10-15-20 سال پڑھا، اور اس کے بعد جب وہ بندہ اس قابل ہو جائے کہ الفاظ کی نزاکت کو سمجھ سکے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے آداب سمجھتا ہو، پھر اسے اجازت ہے کہ اب تفسیر کر۔ میرے شیخ کریم آپ نے 90 سال کی عمر میں قرآن پاک کی تفسیر کی، حضور ساری زندگی تو آپ حدیث پڑھاتے رہے، فرمایا میں ڈرتا رہا کہیں تفسیر کرتے ہوئے کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جب اتنی بڑی شخصیت جن کی ساری زندگی دین پڑھنے میں گزر گئی، جن کی لوگ کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں، مجھے بتائیں ایسا بندہ جب قلم اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے تو کسی کو کیا حق ہے کوئی اٹھے اور مصطفیٰ پہ بات کر دے؟ اللہ فرماتا ہے سبحان ہوں میں، لے جانے والا میں، اور ہوں میں سبحان، اور سبحان وہ ہوتا ہے جسے کسی قسم کی کمزوری نہ ہو، جسے کسی قسم کی سستی نہ ہو، وہ ہر عیب و ویل سے پاک ہو، جو ہو ہی سبحان۔ اور پہلے اپنا نام اس لیے لیا کہ جس نے بات کرنی ہے نا، وہ خوابوں کی باتیں کرنے والوں، لے جانے والا تو میں ہوں، کیا میں لے جانا چاہوں تو نہیں لے جا سکتا؟ جو جبریل کو بار بار بھیج سکتا ہے، جو اسرائیل کو بھیج سکتا ہے، جو میکائیل اسرافیل کو بھیج سکتا ہے، مجھے بتائیں جب وہ اپنے نبی کو بلانا چاہے اسے کوئی کمزوری ہے؟ پہلے اپنے نام کے لفظ سبحان اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا سبحان اللہ جی، اور ہے وہ اللہ، یہاں پہ کوئی اور صفاتی نام نہیں لیا، یہاں پہ وہ نام جس کو کتب سماویہ میں اور مفسرین محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ لفظ اللہ وہ نام ہے جو اس کے شایع نشان ہے۔ کبھی لفظ اللہ کی بات کی تشریح آئی تو انشاءاللہ اس کے اوپر بہت سارے علماء نے لکھا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن لفظ سبحان ساتھ، پہلے سبحان پھر اللہ، پاک ہے اللہ، اسرا جو سیر کروانے والا ہے نا، جو کروانے والا ہے وہ ہے پاک، اور جس کو لے کے جا رہا ہے یہ وہ بندہ خاص ہے جسے مقام بندگی حاصل ہے۔ اگر کائنات میں کوئی بھی اپنے آپ کو اس کا بندہ کہتا ہے تو وہ در مصطفیٰ سے آگے نہیں ہے، ان کی صفوں میں کہیں پیچھے کھڑا ہے۔ وہ بندہ جس کو رب نے خود اپنے لیے جب بات آئی تو اس کو بندہ کہہ کے پکارا، یہ مقام عبدیت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں خاص ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو حضور کے مقام و منصب کو سمجھنے کی توفیق